جی قاعدہ الاشباہ والنظائر، یہ تیسرے قاعدے کے تحت ایک اور ذیلی قاعدہ، اس قاعدے کو بھی اچھی طرح سمجھیے، پھر تفریعات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فرماتے ہیں الاصل اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتہ، اصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز نئی پیدا ہو گئی ہو تو اسے اقرب اوقات کی طرف منسوب کریے آپ۔ کس طرف منسوب کریے؟ اقرب اوقات، یعنی آپ دیکھیے، آپ گھر سے باہر سے گھر میں آتے ہیں اور گھر میں پتہ چلا کہ کوئی گلاس ٹوٹ گیا، تو آپ جو ہے نا وہ کل یہاں پر موجود تھے تو کل سے پہلے پہ نہیں لے جاتے، آپ کہتے کہ کل تو تھے، پرسوں تو تھے، کچھ نہیں ہوا تھا، اس کا مطلب رات میں ہوا ہوگا۔ تو جب یقینی طور پہ معلوم نہ ہو کہ حادثہ کب ہوا ہے یا کسی چیز کا وجود کب ہوا ہے، تو کس طرح منسوخ کرنا چاہیے؟ ہیں؟ اقرب اوقات، یعنی ابھی ہمیں پتہ چلا ہے تو اس ابھی فی الحال جو وقت ہے اس سے قریب قریب، ابھی 1 منٹ پہلے ہوا ہوگا، 1 گھنٹہ پہلے ہوا ہوگا، 1 رات پہلے ہوا ہوگا، ایک جو اقرب اوقات جو پاسبل ہو۔ آپ جو ہے سفر پہ جاتے رہتے ہیں اور دیکھا پورا کے پورا سامان چوری ہو گیا، تو اسے کیا ضرورت ہے 1 سال پہلے چوری ماننے کی؟ ابھی آپ 1 ہفتہ پہلے سفر پہ گئے تھے، مان لیجیے کسی سفر میں 2 4 روز پہلے چوری ہو گیا، تو یہ جو کتنا پہلے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسا کیس ہے، لیکن اقرب اوقات بات سمجھ آ گئی کہ کوئی نئی چیز پیدا ہو جائے تو اسے کدھر منسوخ کرنا چاہیے، یہ دھیان میں رکھ لیجیے پورے طور پہ۔ کوئی حادثہ، کوئی ایسی چیز جو پائی گئی، کسی کا وجود، کوئی نازلہ حادثہ ہو جائے تو اسے کدھر منسوخ کرنا چاہیے؟ کتنا مدد کیا ہے انہوں نے، آسان کر دیا ساری چیزوں کو علامہ ابن رجب نے، بہت شکریہ ان کا۔ الاصل اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتی، اصل یہ ہے کہ حادث کا اضافہ اقرب اوقات کی طرف ہونا چاہیے۔ اضافت سے مراد نسبت، حادث کی نسبت کدھر ہونی چاہیے؟ اس لیے زمین ابھی ان کی تھی اور اب کوئی اور بنوا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے بیچ دی ہے۔ پرانی بات مت لائیے، پرانا کاغذ لے کے آ رہے ہیں آپ نکال کر کے، یہ زمین ہماری ہے نا۔ اقرب اوقات کی طرف منسوخ کریے، اس کا مطلب بعد میں آپ نے یا آپ کے کسی وارث نے بیچ دیے۔ کسی بھی کوئی بھی حادث ہو، کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی نازلہ ہو جائے، اسے ہمیشہ منسوخ کدھر کرنے چاہیے؟ یہ قاعدہ بالکل راسخ ہو گیا۔ اب دیکھیے کتنے مسائل آپ کے لیے آسان ہو گئے۔ چلیے فرماتے منہا ما قدمنا ہو، انہیں میں سے وہ ہیں جن کو ہم نے پہلے بیان کیا، فیما لو رأى فی ثوبہ نجاسہ، اس کیس میں کہ اگر کسی نے اپنے کپڑے میں نجاست دیکھی، وقد صلی فیہ، اور اس میں نماز پڑھ چکا ہے، ولا یدری متى اصابتہ، اور پتہ نہیں ہے کہ وہ نجاست اس کے کپڑے پہ کب لگی، اب کیا کرے گا؟ یعیدها من آخر حدث احدثہ، تو نمازوں کا اعادہ کرے گا اس آخری حد سے جب اسے حد ہوا۔ آپ کے کپڑے میں پیشاب لگا ہوا ہے یا پخانہ ہے، کوئی نجاست ہے، کوئی غلاظت ہے، اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کب یہ نجاست لگی مجھے میرے کپڑے میں، تو اب یاد کیجئے کہ جو نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کا سابقہ آپ سے کب پڑا تھا، پیشاب کرنے کب گئے تھے، ہے نا۔ تو جو اقرب واقعہ ہوا ہو پیشاب کا یا غلاظت کا، اسی سے منسوخ کر دیجیے آپ، اس کے بعد سے ساری نمازیں آپ دوہرا لیں۔ بات سمجھا گئی نہیں آ گئی؟ اسے بلا وجہ میں 2 دن 4 دن لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اقرب۔ تو فرماتے ہیں کہ یعیدها من آخر حدث حدثہ، نمازوں کا اعادہ کرے گا اس آخری حد سے جو اسے ہوا۔ والمنی، اور یہ تو پیشاب پخانا ہو تب، اور اگر کپڑے پہ منی لگی ہوئی ہے تو من آخر رقدۃ، آخری بار جو سویا تھا، ابھی ابھی جو سو کے اٹھا ہے، اس کے بعد سے جتنی نمازیں پڑھی ہیں سونے کی طرف منسوخ کرے، کیونکہ منی تو چلتے پھرتے کہاں نکل جائے گی، سونے میں نکلی ہوگی، تو اس کے بعد سے جو نمازیں آپ اعادہ کر لیجیے۔ وَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ فِي الثَّانِيَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَہ ومحمد رحمہ اللہ، اور دوسرے والے مسئلے میں اس کے اوپر غسل لازم آئے گا طرفین کے نزدیک، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، کہ جب اس نے منی دیکھی ہے تو منی تو موجب غسل ہے نا،
اور پیشاب دیکھنے سے غسل کہاں لازم ہے، یا پیشاب دیکھنے سے وضو بھی کہاں لازم ہے؟ وضو تو آپ کر کے آ رہے ہیں اور کپڑے پہ پیشاب لگا ہوا ہے تو کپڑا اتاریے، کپڑا بدل لیجیے آپ، یا کپڑا پاک کر لیں، تو وضو بھی واجب نہیں ہوگا، غسل بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن کپڑے پر اگر منی دیکھا ہوا ہے تو نماز کا بھی اعادہ کرنا ہوگا اور غسل بھی کرنا ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَتَذَكَّرْ احتلاما، اگرچہ اسے احتلام یاد نہ ہو مگر منی کا موجود ہونا ہی موجب غسل ہونے کے لیے کافی ہے۔ وفی البدائع، اور البدائع الصنائع میں یہ مسئلہ لکھا ہے، یعید من آخر ما محتلم، کہ آخری بار جب اسے احتلام ہوا تھا تب سے جا کر کے اعادہ کرے، یعنی احتلام ہونا بھی یاد ہو، صرف سونا نہیں، فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں پہ یہ بتایا کہ آخری بار جو سویا تھا، سو کے اٹھائے تو آج ہی سویا تھا، وجہ سے اعادہ کر لے۔ اور بدائع میں لکھا ہے کہ آخری بار جو احتلام یاد ہو، کبھی 2-4 روز میں تو احتلام یاد نہیں ہے، اس سے پہلے ہمیں کبھی احتلام ہوا تھا، بدخوابی ہوئی تھی، تو وہاں سے ساری نمازوں کا اعادہ کرے۔ وقیل فی البول یعتبر من آخر ما بال وفی الدم من آخر ما رعف، اور اچھا فتویٰ بکرا بھی قول، چلیے دیکھتے ہیں۔ اس میں جو نسخہ میرے سامنے ہے اس نے فرمایا ظاہر انہ لا یجب علی الغسل بخلاف الاول فانه يلزم اعادة ما صلى بالغسل، یہ تو دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیے آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا جو راجح قول ہے وہ آ رہا ہے نا، اس سے اندازہ ہوگا کہ مطابق اس سلسلے میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم ذرا مؤخر کرتے ہیں کہ جب سو کے اٹھا ہے تب سے نمازوں کا اعادہ کرے، یا جب آخری احتلام یاد ہے تب سے اعادہ کرے۔ وقیل فی البول، پیشاب اگر ہے تو اس میں کیا ہوگا، یعتبر من آخری ما بالا، آخری بار جو پیشاب کیا تھا اس کا اعتبار کرے گا، آخری بار جو پیشاب کیا تھا اس نے تب سے وہ نمازوں کا اعادہ کرے۔ اور خون کے معاملے میں فرمایا من آخری ما رعفا، آخری بار جو اسے رعاف یعنی نکسیر پھوٹی تھی تب سے جو ہے نمازوں کا اعادہ کرے، تبھی سے ہو سکتا ہے خون ہو، ورنہ خون کہاں نکلتا ہے بچے کو؟ تو آخری بار وجہ وہی ہے کہ کوئی بھی حادث ہو جائے، نئی بات پیدا ہو جائے تو اقرب زمان کی طرف اسے منسوخ کرنا چاہیے۔ اب اور جزیہ دیکھ لیجیے، وَلَوْ فَتَقَ جُبَّةً فَوَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً مَيْتَةً وَلَمْ يَعْلَمْ مَتَى دَخَلَتْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا سَقْفٌ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مُنذ يَوْمٍ وَضَعَ الْقُطْنَ فِيهَا وَإِن كَانَ فِيهَا سَقْفٌ يُعِيدُهَا مِن 3 أيام وَلَيَالِيهَا۔ آپ کو دیکھیے باہر شریعت آپ پڑھیے گا تو بہت سارے جزیات آپ کو ملیں گے، ایسا کر لے ایسا کر لے، اگر ایسا ہو تو ایسا ہے۔ تو یہ فقہا جو ہے نا یہ اصل میں بڑے زبردست فلسفی بھی ہوتے ہیں، سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، اور علم اور ان کے تہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، حقائق کی معرفت ان کو ہوتی ہے، ہر معاملے میں بڑے ایکسپرٹ اور تجربہ کار ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا جبہ کھولا، صدری، اس صدری میں پہلے جو ہے نا روئی کی تہ لگا کر کے صدری بناتے تھے، اور آج کل جو شیروانی بناتے ہیں بڑی شاندار کوالٹی، تو اس میں اندر جو ہے نا موٹے موٹے کپڑے لگائے جاتے ہیں۔ تو پہلے گرمی میں جیکٹ یا صدری بنتی تھی تو بہت تہوں کے ڈوریاں ڈال دی گئی اور صدری سل دی ہے تیار، اب اسے پہن لیں سردی بھر، اور سردی کے بعد جو ہے نا وہ صدری اتاری تو اس میں جو ہے نا اس کو کھولا تو اس میں مرا ہوا چوہا نکلا، صدری کو جب کھولیا کہیں سے تو کیا نکلا؟ مرا ہوا چوہا۔ اب کیا مانے کب سے مرا ہے اس نے؟ ساری جاڑے کی ساری نمازیں آپ نے صدری میں پڑھی ہیں، جاڑے کی ساری نمازیں آپ نے اس کی صدری میں پڑھ لی، اور کھولنے پہ مرا ہوا چوہا نکلا، تو فرماتے ہیں کہ اس میں تلاش کیجئے کہ صدری میں کہیں سوراخ ہے کہ نہیں ہے، اگر سوراخ ہے تو اس کا مطلب چوہا ابھی بعد میں داخل ہوا ہے، اور اگر کوئی سوراخ نہیں ہے تو جب سے آپ صدری پہن رہے ہیں تب سے مانا جائے گا چوہا موجود تھا اور آپ نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنا جبہ توڑا یا کھولا
اس میں مردار چوہا ملا اور پتہ نہیں ہے کہ وہ چوہا کب اس میں داخل ہوا، تو فرماتے ہیں اگر اس میں سقم نہ ہو، سوراخ نہ ہو اس صدری میں، تو جب سے اس میں روئی رکھی ہے تب سے نماز کا اعادہ کرے، اور اگر اس میں سوراخ موجود ہے تو 3 دن 3 رات سے اعادہ کر لے، کیونکہ مرنا جو ہے یہ 3 دن 3 رات گزرے ہے اور اس کے بعد جو ہے نا بدبو آنا چاہیے، اور بدبو آئی نہیں، اس کا مطلب ابھی کرنٹ 2 دن 3 دن کی بات ہے، بات لگتی ہوئی ہے نا، بڑے ماہر ہوتے یہ لوگ فقہا کی جماعت، سب بتائیں۔ وقد عامل الشیخان بهذه القاعدہ، شیخان یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، ان دونوں بزرگوں نے اس قاعدے پر عمل کیا ہے۔ دیکھ لیجئے، جو چوہا اگر کنویں میں گر گیا اس والے مسئلے میں، فحکم بنجاست البئر اذا وجدت فيها فأرة میتة من وقت العلم بها من غیر اعادت الشیء، فرماتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں نے کنویں کی ناپاکی کا حکم دیا جب اس میں مردہ چوہا پایا جائے، کب سے ناپاکی کا؟ من وقت العلم بہا، اس کے علم کے وقت سے، یعنی جب سے چوہا مرا ہوا دیکھا گیا ہے تب سے وہ ناپاک ہے، من غیر اعادت شیء، کسی نماز کا اعادہ تو ہوئی نہیں، لأن وقوعها حادث، کیا چوہا ہمیشہ سے کنویں میں موجود تھا؟ کنویں میں چوہے کا موجود ہونا یہ حادث ہے نا، فیضاف الی اقرب اوقاتہ، اس حادثے کو کہاں منسوب، کس طرف منسوب کریں گے؟ اقرب اوقات، اور اقرب اوقات یہ ہے کہ ابھی ابھی تو آپ نے دیکھا ہے، تو جب دیکھا ہے آپ نے تو دیکھنے کے وقت سے مانیے، پہلے سے کیوں مان رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی وہ گرا یا مرا ہوا تھا کسی نے پھینک دیا اور فوراً آپ نے دیکھ لیا، کیونکہ اس سے پہلے مانیں گے کیوں؟ اقرب اوقات کی طرف مانیے۔ لیکن فرماتے ہیں وخالف الامام الاعظم رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے خلاف قول کیا ہے، یہ شیخان ہی ہے دونوں سارے نسخوں میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قول ہے اور یہ قول ثانی ہے امام کا۔ کہتے ہیں شیخان جو ہے نا، یہ لفظ سمجھ میں آ نہیں رہا، علامہ حنفی کہتے ہیں ولیدا کان قولهما قیاسا وقول الامام استحسانا، کیونکہ اصل کے ساتھ تو وہ جا رہے ہیں، تو قیاس کا تقاضا یہی ہے جو صاحبین نے کہا، اور امام صاحب نے جو کہا وہ اس کے خلاف ہے، تو وہ استحسان ہے، تو راجح وہی ہے جو امام نے پڑھا۔ حضور ایک کتاب میں صاحبین کا لفظ موجود ہے، یہ صاحبین کوئی نقطہ جو ہے وہ مل جائے جس میں فقد عامل الصاحبان، مگر یہ کہ شیخان کا لفظ جو ہے نا، اگر امام ابو یوسف اور امام محمد پہ بولا جاتا ہو، یہ عرف تو جاری نہیں ہے، بعد کے سارے فقہا کے شیخ تو ہیں، وہ امام ابو حفص، امام کرخی ہیں، ابو حفص کبیر ہے، اور لوگ ہیں، سب کے شیخ تو نہیں ہیں امام محمد، ورنہ شیخان کا لفظ جو ہے نا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف پہ بولا جاتا ہے، تو یہاں پر تفصیل ہو گئی ہے، تو جو ہے نا بس ایک نوٹ کے طور پہ لکھ لیں، اسے کریکٹ کوئی نہیں کرے، اور ایک نوٹ پہ کہ شیطان لکھا ہے اور درست کیا ہونا چاہیے؟ صاحبات۔ تو چلیے تو امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول وہی، اور یہ فرق موجود بھی آپ نور الہدیٰ وغیرہ میں دیکھیے کسی بھی کتاب میں، تو آپ کو لگے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے چوہا ملا مرا ہوا
کنویں میں، تو آپ نے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ابھی پھولا پھٹا نہیں ہے تو 3 دن 3 رات، 1 دن 1 رات، اور اگر پھولا پھٹا ہے تو 3 دن 3 رات کی نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا۔ تو فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے خلاف قول کیا، فاستحسن اعادۃ صلاۃ 3 ایام ان کانت منتفقۃ او متفسقۃ، اگر وہ چوہا پھولا ہوا ہو یا پھٹا ہوا ہو تو 3 دن 3 رات کی نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ وَإِلَّا، اور اگر پھٹا پھولا نہیں ہے تو فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو 1 دن 1 رات سے مانا جائے گا کہ یہ مرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور 1 دن 1 رات کی نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا۔ عملاً بالسبب الظاہر دون الموہوم، عمل کرتے ہوئے سبب ظاہر پر، نہ کہ سبب موہوم پر۔ یہ تو موہوم ہے کہ ہو سکتا ہے کب سے ہو سکتا ہے کب سے ہو، جو سبب ظاہر ہے وہ یہی ہے، یہ پانی میں گرا ہے اور گرنے کی وجہ سے مرا ہے وہ۔ پانی میں چوہے نہیں رہتے ہیں، تو پانی میں گرا ہے اور گرنے کی وجہ سے مرا ہے، تو سبب پانی میں گرنا ہے موت کا۔ اور اگر وہ 3 دن سے پہلے کا واقعہ، اس کا مطلب 24 گھنٹے کا واقعہ ہے، پہلے کا واقعہ ہوتا تو اس کے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ موہوم کا اعتبار نہ کریں، سبب ظاہر کا اعتبار کیا جائے احتیاطاً۔ کل مجروح اذا لم یزل صاحب فراش حتی مات یحال به علی الجرح، کہ جیسے کہ مجروح یعنی زخمی بندہ ہے، اگر مسلسل صاحب فراش ہے یہاں تک کہ مر گیا تو اسے اس کی موت کو اسی زخم کی طرف منسوب کریں گے۔ آپ دیکھیے کسی نے کسی کو، آپ نے دیات کا بیان پڑھا نا، دیات کا بیان پڑھا، حدود کا بیان پڑھا، قتل کا بیان پڑھا، تو کسی نے کسی کو مار دیا، کسی نے کسی کو زخم لگایا، اور اسی زخم سے 2 4 6 روز کے بعد بھی اسی زخم سے انتقال ہوا، تو یہ قتل سے بری نہیں ہو پائے گا۔ اور وہ زخم اگر صحیح ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد جو کوئی اور بیماری ہو گئی، پھر اس کے بعد مرا ہے، تو مانا جائے گا سبب کوئی اور ہے۔ موت کا سبب جو ہے نا وہ زخم نہیں ہے بلکہ کوئی اور سبب ہے۔ اور اگر زخم موجود ہے اور زخم صحیح نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ 2 4 روز میں مر گیا، تو اس موت کا سبب ظاہری کیا ہے؟ وہی زخم جو لگایا۔ اب ہو سکتا ہے کہ نہیں جائیں گے، زخم جو سبب ظاہر ہے اسی کی طرف موت کو منسوب کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اس زخم سے فوراً موت نہیں ہوئی، 2 4 روز کے بعد ہوئی، تو سبب ظاہری کی طرف چیزیں منسوب ہوتی ہیں۔ مجروح جبکہ مسلسل صاحب فراش رہا ہو، کام پر نہیں گیا، دھندا شروع نہیں کیا، بستری پہ پڑا ہوا ہے یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی، تو اسی زخم پر اسے محول کیا جائے گا کہ اسی زخم کی وجہ سے مرا ہے، لہذا جو ہے۔ اور اسی طور پر یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ کوئی میدان جنگ میں جہاد میں مصروف ہے اور اسے زخم لگا، تو وہیں پر یا اسی زخم سے بری نہیں ہوا تھا کہ موت ہو گئی تو شہید ہوا، تو وہاں پر ارتصاص کا بھی لفظ آتا ہے۔ اگر پانی پی لیا اس نے، کھانا کھا لیا، کچھ استفادہ دنیاوی چیزوں سے اگر استفادہ کر لیا، تو پھر وہ شہید فقی ہوگا، شہید فقی نہیں ہوگا، شہید عرفی ہوگا۔ اسی زخم سے اس کی موت ہو گئی، خیر شہادت کے بیان میں۔ اگر اس زخم کے بعد دنیا کی کسی چیز سے انتفاع کر لیا تو پھر وہ شہادت کا پورا حکم نہیں آتا، اس کا خون بھی پاک اس سے ہے، تو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب پھر حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر زخم سے کیور یعنی شفا نہیں ہوئی اور پھر وہ مر گیا، تو مانا یہ جائے گا اسی زخم کی بنیاد پر یہ مرا تھا۔ چلیے یہاں پر درس روکتے ہیں۔ چلیے اب آپ حضرات کو کوئی سوال ہو تو بتائیے۔